سبق آموز کہانی کوا اور یوم آزادی۔ آج کی اڑتا ہوا شہر کی طرف آ نکلا تھا۔ وہ پہلی بار شہر آیا تھا۔ کی اونچی اونچی عمارتوں کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ وہ شہر کی رونقیں اور زندگی دیکھ کر حیران اور محصور ہوا جا رہا تھا۔ اس نے پارک میں بچوں کو کھیلتے دیکھا، لوگوں کے مکانات کے اوپر سے گزرا۔ کی کو شہر بہت پسند آیا تھا تو اس نے یہیں شہر میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن کی پارک میں بیٹھا تھا۔ وہاں دو لڑکیاں پکنک کے لیے آئی ہوئی تھیں تو ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی تھیں۔ ایک لڑکی نے کی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ایک بسکٹ کی طرف اچھال دیا۔ کی نے جب بسکٹ کھایا، یم یم یم، بسکٹ اس کو بہت پسند آیا۔ اس نے اس سے پہلے اتنی مزیدار چیز کبھی نہ کھائی تھی۔ کچھ دنوں بعد وہ پھر پارک میں بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بچہ کوکی کھا رہا ہے۔ کوکی دیکھ کر کی کا دل للچایا۔ جیسے ہی بچے نے دوسرا بسکٹ کھانے کے لیے نکالا، کی تیزی سے آیا اور بچے کے ہاتھ سے بسکٹ چھین کر لے گیا۔ بچہ بیچارہ رونے لگا، اے مما، اور کی مزے سے بسکٹ کھانے لگا، یم یم۔ اب کی گلی میں یوں ہی اڑتا پھر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک بچے کے ہاتھ میں موجود ڈونٹ پر پڑی۔ کی نے سوچا، یہ بھی کوئی مزیدار چیز لگ رہی ہے، کیوں نہ میں کھا کر دیکھوں۔ وہ تیزی سے اڑتا ہوا آیا اور بچے کے ہاتھ سے ڈونٹ لے اڑا۔ بچہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ یم یم، واہ کیا مزیدار چیز ہے۔ اب تو یہ کی عادت بن چکی تھی۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی کے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ چھین لیتا اور کھا جاتا۔ اف، لوگ اس کی ان حرکتوں سے تنگ آ چکے تھے۔ کی کا دوست اس کو سمجھاتا کہ اس طرح کسی دن تم مشکل میں پھنس سکتے ہو۔ یوں لوگوں کو تنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ جب تمہیں پیٹ بھر کر کھانا مل جاتا ہے تو پھر کیوں چھینتے ہو؟ کی کہتا، ان چیزوں میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ فکر نہ کرو، تمہارا دوست بہت ہی ہوشیار ہے، کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایک دن اس کو ایک گھر کی کھڑکی سے ٹیبل پر مزیدار مچھلی رکھی نظر آئی۔ یم، اس سے رہا نہ گیا۔ وہ کھڑکی سے گھر میں داخل ہوا اور مچھلی لینے کے لیے اڑتا اڑتا پلیٹ کی جانب بڑھا کہ ایک آواز آئی، پکڑ لیا۔ یہ کیا ہوا؟ کی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا وہ ایک پنجرے میں بند ہو چکا تھا۔ دراصل کی کو اس گھر میں رہنے والے شخص نے مچھلی اٹھانے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا۔ وہ بولا، تم نے پچھلے ہفتے بھی میرے گھر سے چکن چرائی تھی، لیکن آج تم پکڑے گئے۔ تم نے سارے محلے کو پریشان کر رکھا ہے۔ اب اسی پنجرے میں بند رہو گے، یہی تمہاری سزا ہے۔ کی اس چھوٹے سے پنجرے میں قید باہر اڑتے پرندوں کو حسرت سے دیکھا کرتا اور اپنی حرکتوں پر پچھتاتا اور اس وقت کو یاد کیا کرتا کہ جب وہ آزاد تھا، اپنی مرضی سے ادھر ادھر اڑتا پھرتا تھا۔ ایسے ہی 2 ہفتے گزر گئے۔ وہاں اس کو کھانے کے لیے سوکھی روٹی ملتی تھی۔ ایک دن صبح وہ شخص کی کے پاس آیا اور بولا، آج تمہیں قید ہوئے 2 ہفتے ہو چکے ہیں۔ امید ہے تم نے سبق سیکھ لیا ہوگا۔ جانتے ہو آج 14 اگست ہے، یعنی یوم آزادی، اس لیے آج میں تمہیں بھی آزاد کر رہا ہوں۔ جاؤ مزے کرو۔ آئندہ کسی کی کوئی چیز مت چھیننا، نہ کسی کے گھر میں گھسنا، سمجھے؟ اب جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ پھر سے اڑ گیا۔ اس نے دیکھا کہ باہر بچے اور بڑے جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اسے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ وہ آیا اور ایک بچے کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر اوپر آسمان کی طرف اڑنے لگا اور لہراتے ہوئے بولا، پاکستان زندہ باد۔ پیارے بچوں، آپ کو ہماری طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک۔ آئیں ہم اپنے وطن پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وطن کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین۔